الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم فزت برب الکعبہ بلندتر صلوات دعا ہے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرما اللہ بانیان مجالس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما میرا مالک جتنے بھی شرکائے مجلس پرسائے امیر المومنین کے لیے بارگاہ معصومین میں حاضر ہوئے خوشنودی سیدہ نصیب جو حاجات لے کے آئے ہیں میرا مالک وہ مستجاب فرمائے میرا مالک بھائی ناصر کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے جناب سید مستجاب کاظمی کو مکمل صحت عطا فرمائے جتنے بھی آپ حاضرین ہیں میرا مالک تمام کے مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ جناب مرزا ندیم صاحب کے والد میرا مالک انہیں امام حسین کے پہلو میں جگہ عطا فرمائے سید ابو القاسم شیرازی صاحب میرا مالک پہلو میں شبیر میں جگہ یہ دنیا جس خوف جس فتنے کا شکار ہو چکی ہے میرا مالک اس بیماری سے ہر علی اللہ پڑھنے والے کو محفوظ و معمون میرا مالک یہ امتحان انسانیت کا ہے انسانیت پہ ترس فرمائے وارث کے ظہور میں تعجیل فرمائے ان تمام تکلیفوں کا ایک ہی حل ہے کہ وہ آ جائے جس کے انتظار میں قیامت رکی ہوئی ہے وارث کے ظہور میں تعجیل فرمائے دعائیں قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کا لیں بلند آواز سے صلوات جناب محترم رانا عابد حسین ان کے تایا علیل ہیں میرا مالک ذکر کا صدقہ آج کی رات ان کی شفا کی رات مقرر فرمائے اجازت ہے ذکر شروع کیا یہ آج کی مجلس مخصوص و منصوب ہے اس شہنشاہ کے ساتھ جس نے سجدے میں سر رکھ کے توحید کو منوا لیا فزت برب الکعبہ کی عملی تفسیر کیا تھی آخر یہ فزت برب الکعبہ کیوں کہا گیا 80 جنگوں میں گیا ہے میرا شہنشاہ لیکن میدان جنگ میں علی شہید نہیں ہوئے دشمن کے ہاتھوں سے بدن امیر پہ خراش بھی نہیں آئی میرے مالک شہادت دینی تھی تو کسی میدان میں دے دیتے فرمایا یہ علی کا اور میرا مشترکہ منصوبہ تھا کہ مسلح کا انتخاب کیا جائے امیر المومنین نے شہادت کے لیے مسلح منتخب کیا میرے مالک کا مرد میدان ہے آپ نے خیبر کا در اکھاڑا نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا آپ ہجرت کے بستر پہ سوئے آپ نے نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا آپ نے رسول کو مکے کی مشکلوں سے بچایا نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا آپ نے بدر احد فتح کی آپ نے نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا یا علی آپ کی غدیر میں امامت کا اعلان ہو گیا آپ نے نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا یہ 19 رمضان کی صبح کیوں کہا فزت برب الکعبہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا علی نے فرمایا اس لیے کہ میں نے سجدے میں سر دیا ہے مجھے خبر ہے کہ زمانے نے مجھے خدا کہنے کا تصور بھی پیدا کرنا ہے علی نے فرمایا جب بھی میری شہادت پڑھی جائے گی لوگ کہیں گے علی سجدے میں شہید ہوئے علی سجدے میں شہید ہوئے علی سجدے میں شہید ہوئے میں سجدے میں سر رکھ کے یا شہادت لے کے بتا رہا ہوں کہ علی اپنے لیے نہیں اس کو منواتا ہوا کامیاب فزت برب الکعبہ علی میدان جنگ میں جاتے تھے دین بچانے کے لیے ضربت کھائی ہے توحید بچانے کے لیے علی کا جانا بھی بقائے تو میرے مالک جب تو آیا تو پھر کعبے کو منتخب کیوں کیا؟ فرمایا اس سے بچانے کے لیے
اسی کعبہ سے ایک نبی کی ماں کو ہٹا دیا گیا، اللہ نے اپنے گھر سے ہٹا دیا تھا۔ علی کی ماں کو بلایا کیوں گیا تھا؟ اسے ہٹا کے توحید بچائی تھی، اسے بلا کے توحید بچائی۔ اگر جناب عیسیٰ اللہ کے گھر میں آ جاتے، قیامت تک کے لیے عیسائی کہہ دیتے بیٹا تھا تو باپ کے گھر میں آیا۔ خدا نے کہا مریم نکل جا، مجھے توحید بچانی ہے، مجھے توحید بچانی ہے۔ میرے مالک مریم کو نکال لیا گیا، فاطمہ بنت اسد کو بلایا کیوں تھا؟ فرمایا توحید بچانے کے لیے۔ جب بھی 13 رجب آئے گی شیعہ سنی کہیں گے علی اللہ کے گھر میں آیا، علی اللہ کے گھر میں آیا، علی اللہ کے گھر میں آیا۔ میں جملہ کہلوا کے دنیا کو بتا دوں گا علی اور ہے، اللہ اور۔ وضاحت جناب کے سامنے ہو گئی کہ علی آئے بھی توحید بچی، علی گئے بھی تو توحید بچی، آنا بھی بقائے توحید، جانا بھی بقائے توحید۔ اگر ذہن تیار ہو گئے اور موسم سے بے نیاز ہو تو پھر اگلی صدر کو آ کے بھی توحید، جاتے ہوئے بھی توحید بچا۔ خدا نے زمانے کے سامنے ظاہر کر دیا کہ اب اگر کسی نے مجھ سے ملنا ہو، ان کے بغیر میں کسی سے ملوں گا ہی نہیں۔ ضرور سارے حضرات مل کے بلا دو۔ ایک مرتبہ خلوص سے دل سے بلند آواز سے صلوات پڑھے اللہ۔ بلند آواز سے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نبی بلند سلام۔ درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھیں اللہ۔ متوجہ ہیں گفتگو کی؟ آنا بھی بقائے توحید، جانا بھی بقائے توحید۔ اب اگر علی نے توحید بچائی ہے تو اب توحید بھی علی کے بغیر نہیں ملے گی۔ قطعاً یہ نہ سمجھیے گا کہ بغیر علی کے اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے لیے کیا نیت کی جاتی ہے؟ نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، اللہ کی طرف قریب ہونے کے لیے۔ پہلے بتاؤ کہ اللہ رہتا کس طرف؟ اگر اللہ ادھر رہتا ہے تو پھر ادھر کون ہے؟ تو جو ادھر ہو اور ادھر نہ ہو وہ اللہ ہوتا ہی نہیں۔ چل تجھے اللہ کی طرف نہیں مل رہی تو کوئی اللہ کے طرفدار ہی ڈھونڈ لے۔ اللہ کے قریب ہونے کے لیے کچھ اللہ کے قریب ہی ڈھونڈ لے۔ بات بالکل نتیجے کے ساحل
کچہری میں حاضر ہوا. میں نے کہا اے علی کے خاموش جا کر، تو مجھے بتا اللہ کے قریب ہونے کے لیے کوئی قریبی بتا سکتا ہے؟ اس کا 4 ہے میرے پاس جو اللہ کے قریب گئے. میں نے کہا کون؟ اس نے کہا پہلا موسیٰ. اب تو چوبر میں انٹر رکھنی. میں موسیٰ کے پاس گیا تو وہ کوہ طور پہ کھڑا تھا. میں نے کہا موسیٰ نبی تو اللہ کے قریب گیا تھا. اس کا مجھے کوہ طور پہ روک دیا. میں نے کہا تجھ سے بھی کوئی آگے گیا ہے؟ اس کا ایک نبی ہے نام اس کا عیسیٰ ہے. میں عیسیٰ کے پیچھے دوڑا. وہ 4تھے آسمان پہ کھڑا تھا. موسیٰ طور پہ ہے، عیسیٰ 4تھے آسمان پہ ہے. میں نے کہا اے فرزند مریم مجھے بتا اللہ کے قریب ہونے کے لیے تیرے پاس آیا تھا، کوئی تجھ سے بھی آگے گیا؟ اس کا میں رک گیا تھا، جبریل میرے پاس سے گزر گیا ہے. میں جبریل کے پیچھے دوڑا. میرے شہر والوں وہ بھی سدرہ پہ کھڑا کانپ رہا تھا. موسیٰ طور پہ کھڑا ہے، عیسیٰ 4تھے آسمان پہ کھڑا ہے، جبریل سدرہ پہ کھڑا ہے. میں نے کہا اے اللہ کا فرشتہ کیا تو اللہ کے قریب گیا؟ کہنے لگا میں سدرہ پہ کھڑا تھا اور مصطفیٰ جوتی پہن کے چلا گیا ہے. میں سدرہ پہ کانپ رہا تھا اور محمد نعلین پہن کے چلا گیا ہے. میں نے کائنات کے نبی کے قدموں پہ سر رکھا. میں نے کہا یا رسول اللہ موسیٰ طور پہ کھڑا ہے، عیسیٰ 4تھے آسمان پہ کھڑا ہے، جبریل سدرہ پہ کھڑا ہے، تو بتا تو اللہ کے کتنا قریب گیا؟ فرمایا مجھے بھی پردے کے باہر روک دیا تھا، لیکن جب پردہ اٹھا تو اندر سے ہاتھ علی کا. یا تیری امامت، یا تیری خلافت، یا میں ولادت، مسجد میں جہادت، رکوع میں سخاوت، پردے میں نیابت، میرا ایک وسیلہ، میرا ایک وظیفہ، صبح شام پکارو، شام پکارو، دل سے بولو، کوثر پہ ملیں گے، پھر جام چلیں گے، بھر بھر کے پیئیں گے، مومن کچھ ہوں گے، یار چلیں گے، پھر وہ بھی چلیں گے، جل جل کے مریں گے، وہ ہم سے کہیں گے تھوڑی سی دے دو، ہم ان سے کہیں گے یہ اس کو ملے گی جو دل سے کہے گا، جو دل سے کہے گا. سبحان اللہ جی. آئندہ مجلس آپ بھی پڑھیں گے. ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے نعرہ حیدری. اللہ سے ملاقات ہو تو وسیلہ علی ہونا چاہیے. عبادتیں قبول کروانا چاہتے ہو تو پھر علی کا دامن تھامو. رمضان کا آخری عشرہ ہے، مسلمان جلدی سے قرآن ختم کر رہے ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے اس قرآن کے اندر ایک چھپی ہوئی کتاب جسے سوائے مطہرون کے کوئی نہیں چھوتا. مفسر بتا ہی نہیں رہے کہ وہ چھپی ہوئی کتاب کون سی. دو صحابی مسجد نبی میں بحث کر رہے تھے، ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے یہ قرآن کے اندر کون سی کتاب چھپی. یا قریب سے بابا جی سلمان محمدی گزرا. ایک صحابی کہا اس سے پوچھو یہ علی کا شاگرد ہے. سلمان محمدی چلتے ہوئے قریب ہے اس صحابی کا. سلمان اللہ قرآن میں کہتا ہے اس قرآن کے اندر ایک کتاب چھپی ہے، تو جانتا ہے وہ کتاب کون سی ہے؟ سلمان مسکرا کہتا کتاب سناؤں یا دکھاؤں، سناؤں یا دکھاؤں، سناؤں یا دکھاؤں. اسے اگر تو دکھانے پہ قادر ہے تو دکھا وہ کتاب کون سی ہے. اس کے ذہن میں خیال تھا کہ ابھی سلمان محمدی قرآن اٹھائے گا اور کسی آیت پہ انگلی رکھ کے کہے گا یہ ہے وہ آیت جسے اللہ نے کتاب کہا ہے، یہ ہے وہ سورہ جسے اللہ نے کتاب کہا ہے. سلمان بجائے قرآن اٹھانے کے مسجد کے دروازے سے نکلا
اور دہلیز زہرا پہ آ گیا، دہلیز سیدہ پہ سر سجدے میں رکھا، سلمان نے ہاتھ زہرا کی دہلیز پہ رکھ کے کہا مجھے اللہ کی ربوبیت کی قسم، یہ ہے وہ قرآن جس کے اندر وہ کتاب رہتی ہے، یہ ہے وہ قرآن جس کے اندر وہ کتاب رہتی ہے۔ صحابی نے کہا سلمان بوڑھا ہو گیا علی کی محبت میں، یہ تو دہلیز زہرا ہے۔ سلمان مسکرا کر مجھے بتاؤ قرآن کھولو تو اندر سے کیا نکلتا ہے؟ ان کا آیتیں نکلتی ہے کہ اگر چپ یہاں بیٹھو ابھی دروازہ کھلے گا میں تمہیں آیتیں نکلتے ہوئے عبادتیں ہیں تو علی کی وجہ سے۔ میرا سلام ان ماتمیوں کو جو انہوں نے 21 رمضان کے جلوس میں دنیا کو پیغام بتا دیا۔ موت سے ڈرنا اور ہے، علی کی محبت میں موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا اور ہے۔ ساری دنیا پریشان ہے، کوئی کہتا ہے بیماری ہے، کوئی کہتا ہے عذاب ہے۔ اللہ کے قرآن سے پوچھ لو کہ جب عذاب آئے تو بچتے کیسے ہیں؟ نہیں میرے شہر نے توجہ نہیں کی۔ جاؤ جا کے نوح کا واقعہ پڑھو کہ جب نوح کے دور میں عذاب آیا تھا تو کیا بندے گھروں میں بیٹھ کے بچے تھے؟ وہی بچا تھا جو نوح کی کشتی پہ آیا تھا۔ تو کیا نبی کی حدیث بھول گئے ہو؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، میرا حسین نجات کی کشتی ہے، گھروں میں بیٹھ کے موت سے نہ بچو، حسین کے ذکر میں آگے بس۔ یہ ہے نجات کی کشتی۔ وائرس کا خوف اسے ہوتا ہے جس کا وارث کوئی نہ ہو۔ آؤ امام بارگاہ کے میں نے تو 20 اور 21 لاہور کی مرکزی مجلس میں کہا تھا اگر آپ کے پاس ہاسپٹل میں بیڈ کم ہو گئے ہیں تو ہم امام بارگاہوں کے دروازے کھولتے ہیں۔ مریض غازی کی علم پہ لا تو صحیح۔ آپ کے پاس ویکسین نہیں بن رہی تو کھا کے شفا بانٹ کے دیکھیں۔ ذکر علی شفا ہے، ذکر حسین شفا ہے، یہ باب ہدہ ہے، یہ باب اللہ ہیں، یہ توبہ کے دروازے ہیں۔ فدرس کو عذاب اللہ نے دیا تھا، معاف حسین نے کیا تھا۔ امیر المومنین نے 19 رمضان کی صبح جملہ کہہ دیا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو۔ یا علی تیرے صدقے تو نے جملہ کہہ کے قیامت تک کے لیے اپنے ہر شیعہ کو کامیاب کر دیا۔ موسم خراب ہے، میں چاہتا ہوں کہ جنازے کی برآمدگی میں کسی قسم کی بد نظمی نہ ہو جائے، اس لیے اب جملے مصیبت کے پڑھو۔ عید قریب ہو، کسی کی بیٹی یتیم نہ ہو۔ جتنا سن سکو گے مصائب اتنا طویل پڑھ دو۔ 17 رمضان 40 ہجری کوفہ میں امیر المومنین کی آخری تقریر کرتے ہوئے حسن بھائی علی نے رو کے فرمایا کوفے والو میں نے کسی یتیم کا حق تو نہیں کھایا۔ اب ارد گرد کے خیالات سے بے نیاز ہو جاتے۔ صحابہ نے کہا نہیں یا علی ہم نے تجھ جیسا عادل امام نہیں دیکھا۔ علی رو کے فرماتے پھر میرے بعد کسی یتیم کو ستانا نہ۔ تقریر تمام ہوئی، صحابہ نے امیر المومنین کو گھیرے میں لے لی۔ مولا آج آپ کے خطبے کا رنگ بدلا ہوا تھا، آج آپ نے ایسی باتیں کیوں کی؟ امیر المومنین نے رو کے فرمایا اس کا جواب میں مسجد میں نہیں دے سکتا۔ تو مولا کیسے جواب ملے؟ فرمایا آج کوفے والوں اپنی مستورات کو شام کو میرے گھر بھیجو۔ کوفے کے صحابہ نے گھروں میں جا کے کہا اپنی مستورات سے جاؤ تمہیں علی نے بلایا۔ کوفے کی عورتیں سروں پہ چادریں لے کے علی کے گھر کی جانب دوڑی۔ جنہوں نے کوفہ میں بیعت علی کی زیارت کی، ندیم بھائی علی دروازے پہ بیٹھ گئے۔ کوفہ کی عورتیں آتی گئیں، امیر المومنین کے گھر میں جاتی گئیں۔ علی کا صحن کھچا کھچ پر گیا۔ امیر المومنین نے دروازہ بند کیا، دروازے پہ کھڑے کر بہن فضا چراغ روشن کر۔ فضا نے جلدی سے حکم علی کے تحت چراغ روشن کیا۔ اگلی صدر میں صدا سے معافی مانگو، جو سمجھ گئے بی بی چیز قبول کرے۔
فرمایا چراغ روشن ہو گیا. مولا چراغ روشن ہو گیا. فرمایا میری زینب کے حجرے کا پردہ ہٹا. علی کی بیٹی کے حجرے کا پردہ ہٹایا گیا. فرمایا چراغ میری زینب کے چہرے کے قریب کر. فضا کہتی میرا بدن کانپنا شروع ہو گیا. میں نے ہتھیلی پہ چراغ رکھ کے علی کی بیٹی کے چہرے کے قریب گیا. علی نے سر سے امامہ اتار کے کہا زینب ایک بار اپنے چہرے سے پردہ ہٹا. رو کے فرمایا کوفے کی عورتوں جی بھر کے اس کا چہرہ دیکھ لو, یہ میری بیٹی زینب ہے. ایسے نہ ہو یہ تمہارا کوفے ہے اور تم کہو ہم نے تو زینب کو دیکھا ہی نہیں. جی بھر کے اس کا چہرہ دیکھ, یہ میری عالیہ بیٹی زینب. 17 رمضان گزر گئی, 18 رمضان آ گئے. اپنی لاڈ والی بیٹی کے گھر علی نے افطار کیا. بہنیں بیٹیاں مجلس میں شریک ہیں. اس بیٹی کے نصیب جاگ جاتے ہیں جس کے گھر باپ افطار کے لیے ہے. بیٹی نے دسترخوان بھر دیا. علی کی آواز آئی کلثوم تجھے خبر ہے کہ تیرے باپ نے زندگی میں کبھی اتنی نعمتوں سے افطار نہ کیا. کتابیں کہتی ہیں نمک پانی, ایک روایت کھجور اور پانی. روزہ افطار ہوا. بی بی رو کے کہتی ہے بابا آپ کا حکم تھا, میں نے دسترخوان لپیٹ لیا, ایک حسرت تو میری پوری کرے. علی کے بعد بول. بی بی رو کہتی بابا میں نے بڑی محنت سے آپ کے لیے شربت بنایا, جس نے ہائے کہی ہے بی بی تیری ہائے قبول کرے. علی رو کے فرماتے حسرت تیری پوری ہو گئی, سنبھال کے رکھ, میرا کوئی مہمان آ رہا. بیٹی کو کیا خبر تھی کہ باپ کا قاتل ہی یہ شربت پیے گا. امیر المومنین مصلی عبادت. اولاد علی کہتی ہیں آج علی کی مناجات کا لہجہ ہی بدلا ہوا تھا. آج اللہ سے بات کرنے کا طریقہ بدلا ہوا تھا. بار بار اپنی ریش مبارک اپنے ہاتھ میں لیتے, آسمان کی طرف دیکھتے اور دیکھے کہتے بے شک وعدہ پورا ہونے والا. علی کی اولاد ایک حجرے میں اکٹھی ہوئی. بی بی عالیہ رو کہتی حسن میں نے خواب دیکھا ہے کعبے کے غلاف کو آگ لگی. حسین رو کے کہتے میں نے خواب دیکھا ہے میری ماں کے سر سے چادر اتری ہوئی ہے, کوفے کے مینار زمین پہ گر رہے. رات آتی ہو گئی. علی اور علی کی اولاد مصلی عبادت میں. یہ 18 اور 19 کی درمیانی رات کی روایت پڑھنے لگا. تھوڑی دیر بعد 19 کی صبح جسے ہم ضربت کہتے ہیں, وہ ضربت کی صبح ہونے والی تھی. اذان فجر ہونے والی ہے, رات آدھی ہو چکی. امیر المومنین اپنے گھر میں دروازے پہ دستک ہوئی. جس نے یہ روایت سمجھ لی میرا خیال ہے اسی پہ ماتم ہو گیا تو جنازے کی برآمد. دروازے پہ دستک ہوئی. جناب عباس نے قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا. علی کے بعد رک عباس میں خود جاتا ہوں. امیر المومنین نے مصلی چھوڑا. میرے شہنشاہ نے دروازہ کھولا. 4 گھوڑے سوار چہروں پہ نقاب لے کے دروازے پہ کھڑے. دروازے پہ علی آئے, چاروں گھوڑوں سے اترے, علی کے قدموں پہ گر گئے. امیر المومنین کی آواز آئی من انتم کون ہو تم. پہلے کی آواز آئی مولا میں حذیفہ یمانی. دوسرے کی آواز آئی میں ابراہیم ابن مالک اشتر ہوں. تیسرے کی آواز آئی میں اسود بن نباتہ ہوں. چوتھے کی آواز آئی میں عبداللہ ابن عفیف. علی رو کے فرماتے آدھی رات میرے گھر کیوں آئی. حذیفہ یمانی رو کے کہتا مولا جب سے 40 ہجری کا یہ رمضان آیا ہمیں تیری تقریروں سے ڈر لگ رہا. مولا ایک دن آپ سے ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ آپ نے داڑھی خضاب کیوں نہیں کی. آپ نے کہا تھا ان قریب یہ لہو سے خضاب ہونے والی. مولا ایک دن آپ نے ایک صحابی سے پوچھا تھا آج رمضان کی کیا ہے. اسے کہا تھا 16. آپ نے کہا زیادہ گزر گئے تھوڑے رہ گئے. مولا ہم نے کوفے کے بازار میں ایک شخص کو زہر خریدتے ہوئے دیکھا. مولا کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. اجنبی چہرے کوفے کی گلیوں میں گردش کر رہے ہیں. یا علی ہم چاروں نے مل کے قسم کھائی ہے ہم نے دینا ہے آپ کے دروازے میں پہرا. آپ مسجد میں جائیں گے ہم دروازے پہ رہیں گے, آپ گھر میں رہیں گے ہم دروازے پہ رہیں گے. جملہ مجلس کی روحانیت ہی بدل دے گا جو علی کی زبان سے نکلا. امیر المومنین نے ہاتھ اٹھا کے اللہ تمہیں جزائے خیر دے. تم نے اپنے وقت کے امام کا خیال رکھا, تم اپنی حجت سے غافل نہیں ہو. لیکن میں تمہیں حکمن کہتا ہوں اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ. مجھے پہرے کی ضرورت ہے. میرا عباس جیسا بیٹا ہے, میرا حسن جیسا بیٹا ہے. حذیفہ کہتا حکم علی کے بعد ہم پہ کھڑا ہونا حرام ہو گیا تھا. حذیفہ یمانی کہتا ہم علی کے دروازے سے چلے, ہم نے اپنے اپنے گھوڑوں کی لجام میں ہاتھ ڈالا, ہم نے اپنے سروں سے
अमामे उतारे। हुज़ैफा कहता मुझे पूरी जिंदगी वो मंजर नहीं भूला जब मैं अली की गली का मोड़ मुड़ रहा था, मैंने मुड़ते हुए आखिरी बार मुड़ के अली को देखा। अली हाथ हिला के हुज़ैफा अल्लाह के हवाले, हुज़ैफा अल्लाह के हवाले, हुज़ैफा अल्लाह के हवाले। हुज़ैफा कहता मैं रोता रोता घर आया, मैंने सर से अमामा उतार के दीवार पे मारा, मैंने तलवार निकाल के रेत पे फेंकी, मैं एड़ियां रगड़ के रोना शुरू हुआ। मेरी बीवी करीब अभी शर्म कर, अली का सिपाही होके बच्चों की तरह क्यों रो रहा है? जब मैं इशारा करूं तब जनाजा लेके आना, अभी तबूत रोकना, बच्चों की तरह क्यों रो रहा है? हुज़ैफा रोकना, अली के दरवाजे पे पहरा देने के लिए गए थे, अली ने हमें वापस भेज दिया। मेरी शौजा देख अली शर्म कर, अली को तेरे पहरे की जरूरत है, वो तो फातिह खैबर है, वो तो फातिह बद्र हुनैन है। हुज़ैफा कहता मैं तसल्ली से सो गया। थोड़ी देर बाद मेरी शौजा ने कांधा हिलाया, रोकने हुज़ैफा उधर गए। चाहिए आवाज किसकी है? हुज़ैफा कहता मैं तड़प के उठा, आवाज आ रही कान को तेरा अमीरुल मोमिनीन ज़ैनब का बाबा मारा गया, अब्बास का बाबा मारा गया। अजरों को मिला अल्लाह, अजरों को मिला अल्लाह। सदाए मातम बुलंद हो रही थी। ज़ैनब का बाबा मारा गया, अब्बास का बाबा मारा गया। हुज़ैफा कहता हम दौड़े मस्जिद की जानब। मेरे शहर के बाद मैंने फज़ाइल मुख्तसर किया ताकि मैं मुसहफ पढ़ सकूं। अब मुझ पे सवाल करो कि अली के बेटे कहां थे? अमीर अल मोमिनीन कूफे की जामे मस्जिद में इमामत करवाते थे। अमीर अल मोमिनीन के बेटे कूफे की छोटी मस्जिदों में नमाज पढ़ते। अली के हर बेटा गली से दौड़ा, कहीं से हसन का मामा उतरा, कहीं से हुसैन दीवारों पे टकरे मारा। किताबे गली अब्बास जहां से चलता था कूफे की गलियां कांप रही। अली के बेटे मस्जिद में पहुंचे, किताबें कहती हालत ये है अली का सर ऐसे खुला था जैसे कारी के हाथों पे कुरान खुला होता। अली के बेटों ने अली को आके घेरे मिल गए, हसन बाबे को सीने से लगाए, अपना अमामा उतार के बाप का जख्मी सर बांधा। अली के वाज़े हसन रुक, पहले मुसल्ले पे आ, पहले इमामत करवा। नमाज हुसैन की भी बड़ी मुश्किल थी, नमाज हसन की भी बड़ी मुश्किल। बाप का लहू मुसल्ले पे तैर रहा था और हसन कह रहा था अल्लाहु अकबर। अमीर अल मोमिनीन का कातिल गिरफ्तार हो चुका था, उसे मस्जिद के सतून के साथ रस्सियों से बांधा हुआ था। कभी अली का कोई बेटा उसकी तरफ दौड़ता, कभी कोई बेटा। अब्बास की आंखों में लहू था, अब्बास बार बार तलवार पे हाथ रखते, इब्ने मुलजम की तरफ दौड़ते, हुसैन सीने पे हाथ। अब्बास चुप, अब्बास चुप, अब्बास चुप। अगर ये जुमला समझ लिया गलियों में मातम करोगे। अली ने हुसैन की गुर्बत देखी, फरमाया अब्बास को मेरे करीब बुला। अब्बास जल्दी जा बहन से कह के बाबा शरबत मांग रहा है। अली ने जब जुमला का अब्बास ने समझा शायद बाबे को प्यास है। अब्बास घर की जानब दौड़े, अब्बास शरबत लेके मातमियों गलियों में मातम कर रहा। अली ने कहा अब्बास अपने हाथों से मेरे कातिल को शरबत पिला। अब्बास रोके ना, दुआ कर तेरे गाजी को मौत आ जा। वाहिया अली, अली अब्बास को करबला के लिए तैयार कर रहे थे। अब्बास आज मेरे कातिल को शरबत पिला, कल ज़ैनब का खैमा दरिया से हटाना। अमीर अल मोमिनीन को शहजादों ने उठाया, अली घर की जानब चले, तफसीली शहादत छोड़ दी। अली बिल्कुल दरवाजे के सामने जाकर हसन सहाबा को वापस भेज। दरवाजे के पीछे खड़ी है मेरी बेटी, मैं गवारा ही नहीं करता। मेरी बेटी की रोने की आवाज सहाबी के कान में जा। अमीर अल मोमिनीन 19 का दिन बिस्तर पे गुजरा, 20 का दिन बिस्तर पे गुजरा। जो सैयद बैठे मैं माफी मांग चुका। 19-20 2 दिन अली की बेटी हुजरे का पर्दा हटा के छुप छुप के बाबे को देखा। जब आ गई ना 20 और 21 की दरमियानी रात, बीबी रो कहती हसन मेरे हुजरे में आ। मौला हसन आलिया के हुजरे में गए, भाई के गले में बाहें डाल के कहती हसन बता मेरा बाबा बच जाएगा। हसन ने बहन का सर चूम के कहा ज़ैनब बाबे की आखिरी रात है,
بی بی رو کے کہتی ہے پھر ایک مجھ پہ احسان کر، جیسے ماں مجھے بابے سے ملواتی تھی ایسے اپنی کمر کے پیچھے چھپا کے مجھے بابے سے ملوا کے لا۔ اب اگر ذہن میں نقشہ بن گیا تو پھر اسی پہ تابوت کی برآمدگی ہے۔ علی کے 18 بیٹوں نے علی کو گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ حسن کا پہلا قدم حجرے میں آیا، پیچھے ماں کی چادر میں بیٹی آ رہی تھی۔ حسن کی آواز آئی بابا تیری بیٹی تجھے ملنے کے لیے آئی ہے۔ علی کی آواز آئی میرا ہر بیٹا حجرے سے چلا جائے، میری پردے والی بیٹی آ گئی ہے۔ علی کا ہر بیٹا نظریں جھکا کے حجرے سے نکلا۔ جب حسین بہن کے قریب سے گزرے